بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ قال فی القواعد لا یسقط الخیار بطلف العین۔ موضوع بحث میری جان یہ ہے کہ اگر مدت خیار کے اندر عین مال تلف ہو جائے تو آیا خیار باقی رہے گا یا خیار باقی نہیں رہے گا، یہ ایک موضوع ہے۔ کچھ موارد ہیں کہ جن میں تردد ہے، ہمارے اپنے بزرگان دو حصوں میں تقسیم ہیں کہ یہاں خیار ہے یا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کل پہنچیں گے یا ایک ان میں سے شاید آج پڑھ لیں۔ لیکن آج ہماری ساری بحث فقط حضرت علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر ہے کہ انہوں نے ایک عبارت لکھی قواعد میں کہ لا یسقط الخیار بطلف العین، کہ عین کے تلف ہونے سے خیار تلف نہیں ہوتا۔ قواعد کی شرح ہے جامع المقاصد محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی کہا، شیخ اعظم نے بھی ان کی سپورٹ کی کہ ہم جناب علامہ کے اس فرمان کے اطلاق کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیا کہ ہم یوں کہیں کہ لا یسقط الخیار مطلقا بطلف العین، نہ، ہمارے پاس کچھ ایسے خیارات بھی ہیں جو عین کے تلف ہونے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمانے گا کیوں؟ فرماتے ہیں خیار تب ہوتا ہے جب عقد باقی ہو، چونکہ ظاہر خیار فرع ہے عقد کی، عقد ہوگا تو خیار بھی ہوگا، عقد نہیں ہوگا تو خیار بھی۔ تو جن موارد میں تلف عین کے ساتھ عقد ہی منفسخ ہو جاتا ہے، جب عقد ہی نہ رہا تو پھر خیار کہاں سے باقی رہے گا؟ توجہ فرما لی۔ مثال خیار تاخیر، موبائل میں نے بیچ دیا، 10,000 کا سودا ہو گیا، 3 دن ہو گئے کہ مشتری میرے پاس سمن لے کر نہیں آیا، مجھے حق خیار پیدا ہو گیا، حق خیار تاخیر۔ اس دوران اگر عین تلف ہو جاتی ہے تو عقد منفسخ ہو جاتا ہے۔ تو جناب جب عقد ہی نہ رہا تو پھر خیار کہاں سے آیا؟ خیار تو فرع ہے عقد کی، عقد ہوگا تو خیار ہوگا، عقد نہیں ہے تو خیار بھی نہیں ہے۔ تو پس جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ لا یسقط الخیار بطلف العین، مطلقاً ہم اس کو قبول، چونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں، یعنی کچھ ایسے موارد ہیں کہ جہاں تلف عین کے ساتھ ہی عقد منفسخ ہو جاتا ہے، تو جناب جب عقد ہی نہ رہے گا خیار۔ ہاں کچھ خیارات کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عین تلف بھی ہو جائے تو بھی وہ خیار باقی رہے گا۔ وہ کہاں ہوگا؟ پوری توجہ، جہاں تلف عین سے عقد منفسخ نہ ہو، کہ اگر اس عین کے تلف ہو جانے سے عقد منفسخ نہ ہو، بالکل وہاں ٹھیک ہے کہ عین تلف بھی ہو جائے گی، تو عقد ہوگا تو ظاہر خیار بھی ہوگا، لیکن مطلقاً ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس چند موارد ایسے بھی موجود ہیں کہ جہاں انشاءاللہ اللہم الا ان یقال کی ذیل میں کہیں گے کہ جہاں مسلم ہے، جہاں طے ہے کہ کوئی خیار، کیوں؟ وہاں خیار تھا بقاء العین کی صورت میں، تو جب عین باقی نہ رہی خیار بھی باقی نہ رہا۔ وہ دو مورد ہیں انشاءاللہ کہاں کہ جہاں یہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے شروع فرماتے ہیں
کہ کچھ موارد ہیں جن تقریباً 4 کو ذکر فرمائیں گے کہ جہاں پر بزرگان کلیئر نہیں ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس مورد میں تلف عین کے ساتھ خیار باقی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ایک آج پڑھیں گے، باقی بعد میں پڑھیں گے۔ اب تھوڑی سی توجہ فرما لیں گے تو لطف آئے گا۔ جناب علامہ کا فرمان کہ لا یسقط الخیار بطلف العین، شیخ اعظم اور محقق ثانی کہتے ہیں ہم مطلقاً اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس مسلم موجود ہے۔ کون سا؟ کہ کئی مقامات پر ہیں جہاں ان کے تلف کے ساتھ ہی خیار ختم ہو گیا، تو پھر کریں کیا؟ ہاں، ہر وہ مورد جہاں پر تلف العین کے باوجود بھی عقد باقی ہے وہاں خیار باقی ہوگا۔ جہاں تلف العین کے ساتھ عقد منفسخ ہو جائے گا وہاں خیار بھی، اس لیے کہ خیار فرع ہے اور عقد اصل ہے۔ پھر درمیان میں 2 مورد انشاءاللہ ترجمے پڑھتے ہیں جو ذکر کیے کہ یہ 2 مورد تو ایسے ہیں جو مسلم ہیں کہ جو ہی تلف عین ہوگی عقد ختم ہو جائے گا، جب عقد ختم تو خیار بھی ختم۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ قال فی القواعد، جناب علامہ فرماتے ہیں لا یسقط الخیار بطلف العین۔ اب انہوں نے خیار کی کوئی وضاحت نہیں، کون سا خیار، اس کا مطلب مطلقاً خیار کی بات کر رہے ہیں کہ طلف عین سے خیار ساقط نہیں ہوتا۔ ھذا الکلام لیس علی اطلاقہ کما اعترف بہ فی جامع المقاصد۔ قواعد کی شرح محقق ثانی نے کی، انہوں نے بھی یہی کہا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مطلقاً ہم جناب علامہ کے اس فرمان کو قبول نہیں کر سکتے اطلاق کے ساتھ کہ ہر خیار، کوئی بھی خیار ساقط نہیں ہوتا تلف عین کے ساتھ، نہ ایسا نہیں۔ کیوں؟ مثال دے رہے ہیں، توجہ میری جان، کیا؟ فَإِنَّ مِن جُمْلَةِ أَفْرَادِ الْخِيَارِ خِيَارُ التَّأْخِيرِ، کیا خیارات میں خیار تاخیر شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ اگر مشتری سمن لے کر نہ آیا 3 دن تک، بائے کے پاس حق خیار تھا، جب حق خیار تھا اور 3 دن اس کو حق خیار آ گیا، اگر عین تلف ہو گئی عقد منفسخ ہو جائے گا۔ جب عقد ہی نہیں ہوگا خیار کہاں سے آئے گا؟ آگے فرماتے ہیں بل مطلق الخیار قبل القبض، دوسرا مورد، خیار تاخیر کو بھی چھوڑیں، کوئی بھی خیار ہو جب تک قابض نہ ہو، بائے نے مشتری کو قبض مبی نہیں کرایا، قبل القبض اگر چیز تلف ہو گئی تو عقد منفسخ ہو جاتا ہے۔ جب عقد منفسخ ہو گیا تو پھر خیار کہاں سے آیا؟ کوئی بھی خیار ہو، ٹھیک ہو گئے۔ نمبر 3، اویل خیار المختص بعدہ، خیار مختص للمشتری تھا بعد القابض، بائے نے قابض کرا دیا لیکن فقط مشتری کے پاس خیار تھا اور بائے کے پاس نہیں تھا، عین تلف ہو گئی، عقد منفسخ ہو جائے گا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے وہ نقصان بائے کا ہوگا، جب عقد ہی نہ رہا تو خیار کہاں سے رہا؟ یہ 3 مورد ہو گئے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے من المعلوم ان تلف العین حینئذ، کہ ان تینوں صورتوں میں عین کا تلف ہونا موجب لانفساخ العقد، وہ عقد کے انفساخ کا سبب ہے۔ جناب خیار فرع ہے، عقد اصل ہے، عقد ہوگا تو خیار ہوگا، جب سرے سے عقد ہی ختم ہو گیا پھر خیار کہاں سے ہوگا؟ پس فلا یبقی خیار۔ پھر جناب علامہ کی اس عبارت کی کوئی توجیہ، ظاہر اتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے جو فرمایا، ہاں فرماتے ہیں کیا؟ فَيَكُونُ الْمُرَاد، لہذا علامہ نے جو فرمایا کہ لا يسقط الخيار بطلف العین، اس سے مراد یہ ہوگی التلف مع بقاء العقد على حالہ لا يوجب سقوط الخيار، کہ اگر ایسا مورد ہو کہ جہاں عین کے تلف ہونے سے عقد منفسخ نہ ہوتا ہو، عقد باقی رہتا ہو، تو پھر یقیناً وہاں پر خیار بھی باقی ہوگا، پھر وہ عقد خیار ساقط نہیں ہوگا۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، یا یوں کہہ دیں کہ تلف العین
فی ملک من فی یدہی، کہ عین اسی کے ہاتھ میں تلف ہو جس کی ملکیت میں تھی، لا یسقط بھی خیارہ ولا خیارہ، مثلا خیار مشترک تھا بین البائع والمشتری، مختص نہیں تھا، اور چیز بھی مشتری کے پاس تھی اور وہ تلف ہو گئی، ظاہر وہ مالک تھا، جبکہ خیار بھی دونوں کو تھا، تو ایسی صورت میں بھی وہ عقد باقی رہتا ہے، جب باقی رہے گا تو خیار بھی باقی رہے گا، ختم۔ یہ بات کی صاحب جامع المقاصد نے۔ شیخ عالم فرماتے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ، بالکل میں بھی ان کی سپورٹ کرتا ہوں، انہوں نے توجیہ کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْخِيَارَ، خیار کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خیار کہتے ہیں عبارت عن ملک فسخ العقد، کہ انسان کو عقد کے فسخ کرنے پر تسلط ہو، تو بھائی جان عقد ہوگا تو فسخ پر تسلط ہوگا نا، جب عقد ہی نہ رہا تو کس چیز کے فسخ پر اس کو، کیونکہ خیار کا مطلب ہے عبارت عن ملک فسخ العقد، کہ انسان عقد کو فسخ کرنے پر، خیار کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، چاہے تو وہ عقد کو باقی رکھے، چاہے تو اس کو فسخ کر دے، یہ ہوتا ہے۔ وَمَعْلُومٌ، کیا کہ ان العقد بعد التلف قابل للفسخ، کہ تلف کے بعد بھی عقد قابل فسخ ہے، کہاں؟ اگر وہ خیار مشترک ہو، کسی ایک کے ساتھ مختصر جو اس کا نہ ہو، تو ایسی صورت میں چیز تلف بھی ہو جائے تو بھی عقد باقی رہتا ہے، جب عقد رہتا ہے تو وہ قابل فسخ بھی ہے۔ وَلِذَا تَشْرَعُ الْإِقَالَةُ حِينَئِذٍ، وہاں پر اقالہ بھی جائز ہے۔ فَلَا مُضِيلَ لِهَذَا الْمِلْكِ بَعْدَ الطَّلَب، لہذا این طلب بھی ہو جائے تو یہ جو ملک فسخ عقد والا آپشن تھا جس کو ہم نے خیار کہا تھا، اس کا کوئی مزیل نہیں، یہ اب بھی برقرار ہے، لا مقید لا، اور کوئی مقید بھی نہیں جو یہ کہے کہ جناب اگر عین باقی ہے تو یہ تسلط کا حق ہے، وَإِلَّا نہ، کوئی ایسا مقید بھی نہیں، ختم ہوگی بات۔ پس جناب شیخ اور محقق ثانی رحمۃ اللہ یہ کہا کہ ایسا خیار ساقط نہیں ہوگا کہ جہاں عین کے تلف ہونے سے عقد منفسخ نہ ہوتا ہو، وہاں تو ٹھیک ہے خیار ساقط نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ تلف عین سے عقد ہی منفسخ ہو جاتا ہو، جیسے ہم نے یہ 3 مورد اوپر پڑھے، پھر وہاں پر خیار باقی نہیں رہتا۔ خوب، اب ذرا توجہ فرمانا، اللہم الا یعلم من الخارج، اب یہ 2 مورد اور بیان کر رہے ہیں، ذرا توجہ فرمانا۔ کیا کہ عین اگر تلف ہو جائے تو خیار باقی نہیں رہتا، کیا مثلا کہ ان شرع الخیار لدفع ضرر صبر علی نفس العین، کہ جناب یہ خیار کیوں ہوتا ہے؟ خیار اس لیے مشروع ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں خیار کا حق ذوال خیار کو اس لیے دیا گیا ہے لدفع ضرر صابر علی نفس العین، کہ جو عین ہے اس عین پر اس دوسرے بندے کو ضرر ہوتا ہے، تو اس ضرر کو دفع کرنے کے لیے اس کو حق خیار دیا گیا کہ اس عین پر اس کو ضرر ہے۔ اچھا ٹھیک، فَيَنْتَفِي هَذَا الضَّرَرُ، جب عین کی وجہ سے ضرر تھا اور ہم نے اس ضرر کو دفع کرنے کے لیے حق خیار دیا، اب جب عین ہی نہ رہی، وہ ضرر نہ رہا، تو جب ضرر نہ رہا تو پھر کس چیز کے دفع کے لیے ہم اس کو حق خیار دیں؟ حق خیار دیا تھا دفع ضرر کے لیے، جب عین ہی نہ رہی، ضرر ہی نہیں ہے، پھر حق خیار کس بات کا؟ کما فی العیب، مثال دے رہا ہے میں، کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ تَخَيُّرَهُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْعَرْشِ، کہ اگر چیز عیب دار ہو تو ہم کیوں کہتے ہیں اس کو خیار ہے، چاہے تو اس کو واپس کرے، چاہے تو اس کو عرش لے لے، کیوں؟ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْعَیبِ ضَرَرٌ، ٹھیک، وَلَوْ مَا، حتیٰ کہ عرش لے بھی دے، ضرر تو پھر بھی ہے۔ فَتَدَارَكَهُ الشَّارِعُ، تو شارع نے اس ضرر کا تدارک کیا، کیا کہ اگر بِمِلْكِ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ، اس بندے کو آپشن دے دیے دو، بھی چاہے تو تو یہ معیب چیز واپس کر دے، چاہے تو تو اس کا وہ فسخ کر دے، چاہے تو جو بھی ہے اس کا سے لے۔
فَإِذَا تَلَفَا، لیکن اگر وہ چیز سرے سے تلف ہو گئی تو حکمت خیار ہی باقی نہ رہی. اب کس چیز کا خیار؟ اب سوائے عرش کے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں. ٹھیک. پس اگر ہم، اب یہاں توجہ فرمائیے، اگر خیار کا حق صرف دفع ضرر کے لیے دیا جا رہا ہے تو جب عین کے وہ باقی رکھنے ویسے، جب عین ہی نہ رہی تو ضرر نہ رہا، تو جب نہیں رہا تو پھر کس چیز کے لیے اس کو حق خیار دیں؟ ٹھیک ہے جی. لہذا اس صورت میں تو ہم اس کو خیار دے ہی. او یقال، یا ہم ایک اور مورد یوں کہیں، اذا کان دلیل الخیار معنونا بجواز رد لا بالخیار. توجہ کرنا میری جان، یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں. بعض روایت میں کیا تھا؟ البیعان بالخیار، یعنی باقاعدہ لفظ خیار تھا. بعض میں تھا کہ یجوز لہ الرد، اس کے لیے رد جائز ہے. تو جناب اگر ہم ان ادلہ کو لیتے ہیں جو جواز رد کی بات کرتی ہیں تو رد تب ہوگا جب عین ہوگی. تو جب عین ہی نہیں ہے تو رد پھر کس بات کا؟ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا جی. فرماتے ہیں او یقال کہ اذا کان دلیل الخیار، اگر دلیل خیار معنون بجواز رد تھی، یعنی حدیث میں تھا کہ یجوز لہ الرد، نہ کہ او لہ الخیار کی بات نہیں تھی، معنون بالخیار نہیں تھا، بجواز رد تھا لا بالخیار. اختص ثبوت الخیار، تو اس کا مطلب اگر دلیل نے کہا تھا کیا کہ یجوز لہ الرد اور اس سے ہم نے خیار لیا تھا، تو پھر خیار اسی صورت میں ہوگا بصورت تحقق رد، جب رد کا تحقق ممکن ہوگا. اور رد کا تحقق تب ہوگا کہ اگر عین باقی ہوگی تو، اور اگر عین ہی نہیں ہے تو پھر رد ہو نہیں سکتی. جب رد ہو تو پھر خیار کس بات کا؟ ٹھیک. ایک ما قیام الدلیل علی سکوت الخیار بطلف المعیب المدلس فی، پھر ہمارے پاس دلیل موجود ہے جس نے کہا کہ اگر معیب تلف ہو جائے تو بھی خیار ساکت ہو جاتا ہے، مدلس فی تلف ہو جائے تو بھی خیار ساکت. فلا یارد عدم اعتراض تلک الحکمہ، یہ سوال مقدر کا جواب. کوئی کہے کہ جناب یہ خیار حکمت ہے، علت نہیں ہے، یہ کوئی علت حکم نہیں ہے، تو جواب میں کہتے ہیں نا، یہ اس لیے کہ حکمت نہ بھی ہو. جب دلیل نے کلیئر کہہ دیا کہ اگر معیب تلف ہو جائے تو خیار ساکت ہو جاتا ہے، اب وہ علت ہو جائے، حکمت اس سے کوئی غرض ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں نعم ہونا مواردہ تعملوا فی ثبوت الخیار ما تلف او یظہر منہم العدم. چند موارد ہیں، 4 ہیں، ان میں سے فقط ایک آج پڑھتے ہیں کہ کچھ موارد میں ہمارے بزرگان نے اظہار تعمل کیا کہ اس مورد میں کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر حق خیار ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ساکت ہے. یعنی 2 نظریے ہیں جن میں سے ایک آج پڑھتے ہیں. مثلا تردد العلامہ فی باب المرابحہ فیما لو ظہر کذب البائع مرابحۃ فی اخبارہ براس المال. بیع کی میری جان آپ نے یاد ہوگا 4 قسمیں پڑھی تھیں، جن میں ایک تھی بیع المرابحہ، کہ بیچنے والا کہتا ہے جناب یہ چیز میں نے 100 میں خریدی ہے اور میں آپ سے 10 روپے اس پر نفع لے رہا ہوں، یعنی اصل قیمت خرید بتائے اور ساتھ نفع بھی بتا دے، اس کہتے ہیں بیع مرابحہ. پھر بیع مساومات تولیات واضح. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے کہا کہ جناب یہ موبائل میں نے خود 20,000 میں خریدا ہے، آپ کو 22,000 میں دے رہا ہوں. بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ 20 میں نہیں، اس نے تو 18 میں خریدا تھا، اس نے تو 15 میں خریدا تھا. اب ذرا توجہ کرنی، لیکن پتہ کب چلا ہے؟ جب ادھر عین بھی تلف ہو گئی. اگر عین ہوتی تو اس کے پاس آپشن تھا، یہ اس کو واپس کر سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن اب تلف عین کے بعد پتہ چلا ہے، تو اب یہاں پر 2 نظریے ہیں کہ آیا اس کے پاس خیار کا آپشن ہے یا نہیں. مثلا تردد العلامہ، باب المرابحہ، علامہ تردد کیا ہے کس میں؟ کہ لو ظہر کذب البائع مرابحۃ، کہ بائع نے ایک بیع کی تھی بیع مرابحہ کہ جناب یہ چیز میں نے 10,000 میں خریدی ہے، 1000 آپ سے نفع لے رہا ہوں مثلا. لیکن کذب کس میں ظاہر ہوا؟
فی اخبار ہی براس المال، اس نے کہا کہ میں نے 10,000 میں خریدا ہے، حالانکہ 10,000 میں اس نے نہیں، مثلا 5,000 میں خریدا، اور کذب ظاہر ہو رہا ہے کب؟ بعد تلف المتاع، اس عین مال کے تلف ہونے کے بعد۔ علامہ نے تردد کیا ہے کہ آیا اس میں اس کو خیار ہے یا نہیں۔ بل ان المبسوط و بعد آخر الجزم بالعدم، شیخ طوسی نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان الرد انما یتحقق ما بقاء العین، کہ رد اس وقت ہوتی ہے جب عین باقی ہو، اب عین ہی تلف ہو گئی، رد کر ہی نہیں سکتا، تو پھر خیار کس بات کا؟ ٹھیک ہے جی، زیادہ کلیئر کر دیا۔ وفیہ اشارۃ الی ما ذکرنا، اب اس سطر میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے جو علامہ کی بات پر اشکال کیا تھا، اس میں اس کے طرف اشارہ ہے، کیا کہ ان ثابت ہوا جواز الرد، کہ خیار کب ہوگا؟ جب رد ممکن ہو، فیختص الفسخ بصورت تحقق ہی، یعنی بصورت تحقق رد، فسخ کا آپشن تب ہوگا جب اس کے لیے رد کا تحقق ممکن ہوگا، اگر عین نہیں ہے تو پھر رد بھی نہیں ہے، رد نہیں ہے تو خیار بھی نہیں۔ خوب، اچھا، شیخ نے مبسوط میں دیگر نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی خیار نہیں ہے، لیکن قوا فی المسالک، لیکن شہید ثانی مسالک میں اور محقق ثانی جامع القاسم وہ کیا کہتے ہیں؟ قوا ثبوت الخیار، وہ کہتے ہیں نہیں، اقوا یہ ہے کہ بے شک بعد تلف المتاع بھی پتہ چلا ہے کہ بائے نے راس المال کی خبر دینے میں غلط بیانی کی تھی، تلف ہو گیا متاع، پھر بھی اس کے پاس خیار کا آپشن ہے۔ دلیل لوجود المقتضی وعدم الوان، مقتضی کیا تھا؟ آیا قبل تلف العین اس کے پاس حق خیار تھا یا نہیں تھا؟ تھا، اسی کا استصحاب کریں گے۔ عدم المانع، عدم المانع سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی دلیل آئے کہ جو اس کے لیے مانع ہو، وہ دلیل ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ تیسرا مورد بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ